نکاح کا پیغام بھجوانا یہ سنت مبارکہ میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو اور خوش ہو تو اس سے شادی کر لو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح شدہ یعنی کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خاتون عورت کا نکاح اس کی رائے لیے بغیر نہ کیا جائے، اور دوشیزہ کا نکاح اس سے اذن لیے بغیر یعنی کہ ٹیک دیئر پرمیشن، ان کی پرمیشن کیا ہے؟ ان کا خاموش رہنا، اور خاموش رہ کے یا صرف مسکرا دینا ان کی شرم و حیا کی وجہ سے، وہ بھی ان کے اذن میں شامل ہے، اگرچہ کہ یہ اذن ان کے والد یا جو والد کی جگہ اگر والد نہ ہو تو جو ولی کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان سے ہو۔ تو نکاح میں کسی ولی کا ہونا، اگر تو کسی غیر شادی شدہ بچی کی نکاح ہو رہا ہو تو اس میں ولی کی اجازت بہتر ہے، اگر وہ خود سمجھدار ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر بعد میں جو ہے مہر کی ادائیگی نہ ہو اور کفو نہ ہو، کفو کے اوپر میں آتا ہوں، تو ولی بعد میں آ کے اس شادی کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے، قاضی کے پاس جا سکتا ہے، اس لیے ولی کی اجازت پہلے سے ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایک خود طلاق یافتہ یا بیوہ خاتون ہو ان کے لیے بغیر اجازت کے بھی جائز ہے، لیکن پھر بھی اجازت ہونا، یہ نکاح جو ہے وہ کبھی دو افراد کے درمیان نہیں ہوتا، شادی نکاح ہمیشہ خاندانوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ بات نوجوانوں کو سمجھنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کیا مسئلہ ہے، مجھے پسند آ گئی ہے میں شادی کر لوں، کیا اس میں میرے اماں ابا کو کیا مسئلہ پڑ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے ہم خوش رہیں گے، یہ ہوگا۔ اس وقت ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہوش کے بجائے انسان جوش میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن خاندان کی فیملیز کی ویلیو تب آتی ہے جب اب جوش ختم ہو چکا ہو اور مسئلے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر فیملی سپورٹ ہو، اس وقت اگر باقی جو سپورٹنگ ایلیمنٹس ایک چیز کو چلانے کے لیے ضروری ہوں وہ موجود ہوں، تو پھر وہ آپ کی ریلیشن شپ کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں۔